اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نظر کے کچھ مسائل بیان کروں گا۔ نظر کا مطلب ہے منت ماننا۔ تو سب سے پہلے نظر کی تعریف پہ نظر ڈالتے ہیں۔ نظر کی تعریف یہ ہے کہ نظر کہتے ہیں اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو لازم کر لینا جو خود مقصود ہو اور جس کی جنس میں سے کوئی فرض یا واجب ہو۔ اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ عبادت مقصود ہو۔ ایک عبادت مقصود ہوتی ہے اور ایک غیر مقصود ہوتی ہے۔ عبادت مقصود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت بذات خود مقصود ہو، اور غیر مقصود اس کو کہتے ہیں کہ بذات خود وہ عبادت مقصود نہ ہو بلکہ کسی اور عبادت کے لیے ذریعہ اور سبب ہو۔ چنانچہ عبادت مقصودہ کی مثالیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بذات خود مقصود ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی نظر اور منت ماننا صحیح ہے۔ اور دوسری عبادتیں غیر مقصود ہیں، اس کی مثال یہ ہے جیسے مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، وضو، غسل، قرآن مجید کو چھونا، یہ چیزیں عبادتیں غیر مقصودہ ہیں، یعنی یہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ وضو خود عبادت نہیں ہے بلکہ یہ نماز کا چونکہ ذریعہ ہے، اسی طرح غسل، اسی طرح قرآن مجید کو چھونا۔ اب قرآن مجید کو چھونا عبادت نہیں ہے بلکہ اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ تو چونکہ چھو کر ہی عبادت کی جاتی ہے، پہلے چھونا پڑتا ہے اس کو، تبھی جا کے اس قرآن مجید کو تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے یہ عبادت غیر مقصودہ ہے۔ چنانچہ عبادت غیر مقصودہ کی نظر صحیح نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو اس کی نظر ماننا یہ منت صحیح نہیں۔ اب ایک مسئلہ نظر کے متعلق یہ ہے کہ نظر کے الفاظ کہنے سے نظر لازم ہو جاتی ہے، اب چاہے وہ الفاظ کسی بھی طرح سے کہے گئے، چاہے نیت ہو چاہے نہ ہو، بس منہ سے جو الفاظ نکل گئے وہ آپ کے ذمہ لازم ہو گیا۔ مثلا آپ کی نیت نہیں ہے اور آپ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، میں اللہ کے لیے 3 دن کے روزے رکھوں گا، یا مثلا آپ 3 دن کہنا چاہتے تھے اور منہ سے 1 ہفتہ نکل گیا کہ میں 1 ہفتے کے 1 ہفتہ روزے رکھوں گا، تو یہ منت آپ کے ذمہ لازم ہو گئی 1 ہفتہ۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے منہ سے تو غلطی سے نکل گیا۔ منہ سے جو بھی نکل جائے وہ منت انسان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ پھر نظر کی 2 قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق کہلاتی ہے جس کو نظر غیر مشروط بھی کہتے ہیں، اور ایک منت یا نظر جو مشروط ہوتی ہے۔ منت مطلق یعنی غیر مشروط وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی کہے، کوئی شرط لگائے بغیر غیر مشروط طور پر کہے کہ میں 1 ہفتہ روزے رکھوں گا، یا میں 5000 روپے فقراء میں تقسیم کروں گا، یا میں حج کروں گا وغیرہ، تو یہ مطلق اور غیر مشروط۔ اور دوسری ہے نظر مشروط۔ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی شرط کے ساتھ آپ نے معلق کر دی ہے، یعنی میں یہ کام تب کروں گا جب میرا یہ کام ہو جائے گا۔ مثلا کوئی کہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 دن روزے رکھوں گا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا تو میں حج کروں۔ تو اب یہ مشروط ہو گئے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا تو آپ کے اوپر حج لازم ہے،
اور اگر بیٹا نہیں ہوا تو آپ کے اوپر حج لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے ذمہ روزے ہیں، اور اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر روزے رکھنا لازم نہیں ہے۔ اب نظر کی کچھ شرائط ذکر کرتا ہوں۔ نظر کی صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نظر عبادت مقصودہ کی ہو، غیر مقصودہ کی نہ ہو۔ اس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ نظر اس سے قبل انسان کے اوپر وہ عبادت واجب یا فرض نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص دوپہر 12 بجے یہ نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو ظہر کی نماز تو پہلے ہی اس کے اوپر فرض ہے، وہ تو اس نے ویسے ہی پڑھنی ہے، تو لہٰذا جو عبادت اس کے اوپر پہلے سے فرض یا واجب ہے تو اس کی نظر صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نظر ایسی چیز کی درست ہے جو امر محال نہ ہو، یعنی ناممکنات میں سے نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص یہ نظر مانے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں کل گزشتہ کا روزہ رکھوں گا۔ اب جو کل گزر گئی ہے اس کا روزہ کیسے کوئی رکھ سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ یا مثلا کوئی کہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں آسمان سے 2 ستارے توڑ کر لاؤں گا، تو یہ نظر بھی ناممکنات میں سے ہے، لہٰذا یہ نظر صحیح نہیں ہے۔ تو نظر کی صحت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ امر محال نہ ہو۔ اور تیسری یہ ہے کہ جتنا صدقہ، تیسری شرط، جتنا صدقہ نظر میں مانا گیا ہے وہ اس کی ملکیت سے زائد نہ ہو، یعنی اپنی ملکیت کے مطابق نظر ماننی تو صحیح ہے، لیکن اگر ایک چیز آپ کی ملکیت سے زائد ہے تو وہ نظر صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 10,000 روپے ہیں اور وہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 20,000 روپے صدقہ کروں گا، تو اب یہ نظر 20,000 کی صحیح نہیں ہوئی بلکہ 10,000 اس کو دینے پڑیں گے۔ باقی یہ نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ باقی کے کسی سے قرض لو اور دے دو، نہیں، بلکہ جتنے اس کے پاس ہیں اتنی منت اس کے اوپر لازم ہے۔ ملکیت سے زائد کی نظر ماننا درست نہیں ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ کام بذات خود معصیت اور گناہ نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص نظر مانے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں چوری کروں گا، یا اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں آج ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ چونکہ معصیت ہے اور گناہ کا کام ہے تو یہ نظر صحیح نہیں۔ اور ایک شرط نظر کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس نظر کو مانتے وقت انشاءاللہ نہ کہا ہو، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ 10,000 روپے صدقہ کروں، تو یہ نظر بھی صحیح نہیں ہوئی، اس کے اوپر یعنی واجب نہیں ہے یہ نظر، کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو دے دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا، تو انشاءاللہ ساتھ نہ کہا ہو تب یہ نظر انسان کے اوپر واجب ہے۔ باقی کے مسائل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔